ایک ایسا مذہب جس میں اپنی سگی بہن سے شادی کو نہ صرف جائز سمجھا گیا بلکہ ایک مقدس عمل بھی سمجھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ذرا تصور کیجئے اور سوچئے، اگر آپ سے کہا جائے کہ دنیا میں ایک ایسا مذہب بھی گزرا ہے جس میں سگی بہن سے شادی نہ صرف جائز سمجھی گئی بلکہ ایک مقدس عمل سمجھا گیا، تو آپ کا پہلا رد عمل کیا ہوگا؟ یقیناً حیرت، انکار یا پھر غصہ، کیونکہ ناظرین، دنیا کے تقریباً تمام مذاہب اور تمام معاشرے اس بات پر متفق ہیں کہ ماں، بہن، بھائی انسان کے لیے محرم رشتے ہیں۔ ان کے ساتھ نکاح یا جسمانی تعلق انتہائی گھناؤنا اور ناقابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ خصوصاً زیادہ تر اسلام میں اس کی سخت ترین ممانعت کی گئی ہے، لیکن تاریخ ہمیشہ وہ نہیں کہتی جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ پرانی تاریخ پلٹ کر دیکھیں تو ایک ایسا مذہب سامنے آتا ہے جس کے قریبی رشتوں میں شادی کو نہ صرف درست بلکہ باعث فخر سمجھا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا مذہب تھا، اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما تھی، اور آخر ایسا نظریہ وجود میں کیسے آیا؟ آج کی یہ ویڈیو کسی الزام یا نفرت پر مبنی نہیں بلکہ تاریخی حقائق اور قدیم عقائد کی روشنی میں ایک حقیقت کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ ناظرین، جس مذہب کی ہم بات کر رہے ہیں اسے دنیا پارسی مذہب یا زرتشتی مذہب کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ مذہب ہے جس کی بنیاد آج سے تقریباً 3500 سال پہلے قدیم ایران میں رکھی گئی۔ اس مذہب کے بانی ایک شخصیت تھی جنہیں تاریخ زرتشت کے نام سے جانتی ہے۔ روایات کے مطابق زرتشت نے تقریباً 30 برس کی عمر میں یہ اعلان کیا کہ انہیں خدا کی طرف سے ایک ہدایت ملی ہے۔ یہ خدا کسی بت کی صورت میں نہیں، کسی انسان کی شکل میں نہیں، بلکہ ایک ازلی حقیقت ہے جسے زرتشت نے اہورا مزدا کا نام دیا۔ زرتشت کا پیغام سادہ مگر بہت گہرا تھا۔ دنیا میں دو طرح کی طاقتیں ہوتی ہیں، ایک نیکی اور دوسری بدی، اور انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ وہ کس کا ساتھ دیتا ہے۔ اسی نظریے پر پارسی مذہب کی بنیاد رکھی گئی اور یہی نظریہ صدیوں تک ایران کی ریاستی سوچ بنا رہا۔ ناظرین، یہ مذہب وقت کے ساتھ طاقتور بھی بنا، پھیلا بھی بہت، اور اسے بادشاہوں کی سرپرستی بھی ملی۔ مگر ہر طاقتور نظریے کی طرح اس مذہب کے اندر بھی کچھ ایسے عقائد موجود تھے جو آج کے انسان کو چونکا دیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک سب سے زیادہ متنازع عقیدہ تھا قریبی رشتوں میں شادی کا تصور۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس حساس موضوع تک پہنچیں، ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ پارسی مذہب میں آگ کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی، آگ کی تقدیس کیا ہے، آتش کدے کیوں بنائے گئے، اور عرب انہیں مجوسی کیوں کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی وجہ تھی جس نے اس مذہب کو دوسروں سے بالکل مختلف بنا دیا؟ اور سب سے پہلے بات آتی ہے آگ کی۔ ناظرین، جب کوئی شخص پارسی مذہب کا نام سنتا ہے تو سب سے پہلا خیال آگ کا ہی آتا ہے۔ لوگ انہیں آتش پرست کہتے ہیں، عرب مورخین نے انہیں مجوسی کہا۔ مگر کیا واقعی پارسی آگ کی عبادت کرتے ہیں؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ پارسی مذہب میں آگ کو خدا نہیں مانا گیا بلکہ آگ کو پاکیزگی، سچائی اور نور کی علامت سمجھا گیا۔ زرتشت کے عقیدے کے مطابق یہ کائنات ایک پاک خدا اہورا مزدا کی تخلیق ہے اور اس کی تخلیق میں ہر چیز پاک ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ ناپاکی سے محفوظ رہے۔ ناظرین، یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے پارسی مذہب کا سب سے منفرد تصور شروع ہوتا ہے۔ پارسی عقیدے کے مطابق پانی، ہوا، زمین اور آگ
4 انتہائی مقدس عناصر ہیں، اگر ان میں ناپاکی داخل ہو جائے تو یہ گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے پارسی عبادت گاہوں یعنی آتش کدوں میں آگ ہمیشہ روشن رکھی جاتی ہے۔ یہ آگ صرف شعلہ نہیں بلکہ ایک علامت ہے سچ کی، روشنی کی اور خدا کی یاد کی۔ ناظرین، اسی وجہ سے پارسی اپنے گھروں میں بھی چراغ یا آگ کا شعلہ ہمیشہ روشن رکھتے ہیں۔ یہ تبرک سمجھا جاتا ہے، یاد دہانی کے لیے۔ انسان کو ہمیشہ روشنی کی طرف رہنا ہے، نہ کہ تاریکی کی طرف۔ اب یہاں ایک اور اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ پارسی مذہب غیر تبلیغی مذہب ہے، یعنی یہ لوگ نہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پارسی برادری ہمیشہ تعداد میں کم رہی، مگر اپنے اندر سخت نظم و ضبط اور روایات کی پابندی رکھتی ہے۔ ناظرین، جب کوئی مذہب اپنے ماننے والوں کو باہر سے قبول نہ کرے تو اس کے سامنے ایک بڑا سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ نسل کو کیسے بچایا جائے، مذہب کو کیسے قائم رکھا جائے اور خاندانی نظام کو کس طرح مضبوط رکھا جائے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پارسی مذہب کے کچھ ایسے تصورات سامنے آتے ہیں جو آج کے انسان کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن ناظرین، ہم ابھی وہاں نہیں پہنچے۔ اس سے پہلے ہمیں ایک اور انتہائی اہم پہلو سمجھنا ہوگا، اور وہ ہے موت کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ جس مذہب میں زندگی کو پاک رکھا جائے وہ موت کے معاملے میں بھی بالکل الگ راستہ اختیار کرتا ہے۔ پارسی مذہب میں مردہ جسم کو نہ جلایا جاتا ہے اور نہ دفن کیا جاتا ہے۔ اب یہ جانتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ پارسی اپنے مردوں کو اونچی عمارتوں میں رکھتے ہیں، اور وہ عمارتیں جنہیں دنیا ٹاور آف سائلنس یا دخمہ کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، اب ذرا غور سے سنیے، جو مذہب زندگی کو پاک رکھنے پر اتنا زور دیتا ہو، وہ موت کے بعد انسان کے جسم کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوگا۔ پارسی مذہب میں یہ سوال انتہائی اہم سمجھا جاتا ہے۔ زرتشتی عقیدے کے مطابق انسان کا جسم موت کے بعد ناپاک ہو جاتا ہے، اور اگر اس ناپاک جسم کو زمین میں دفن کر دیا جائے تو زمین ناپاک ہو جائے گی، اور اگر اسے جلا دیا جائے تو آگ ناپاک ہو جائے گی، اور اگر پانی میں بہا دیا جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ناظرین، یہی وہ مقام ہے جہاں پارسی مذہب دنیا کے تمام مذاہب سے بالکل مختلف راستہ اختیار کرتا ہے۔ پارسی عقیدے کے مطابق پانی، ہوا، زمین اور آگ چاروں عناصر انتہائی مقدس ہیں۔ ان میں ناپاکی شامل کرنا بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے پارسی اپنے مردوں کو نہ دفناتے ہیں اور نہ جلاتے ہیں، بلکہ انہیں ایک خاص بلند عمارت میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اس عمارت کو دخمہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ دخمہ عموماً شہر سے دور یا اونچی پہاڑی پر بنایا جاتا ہے۔ لاش کو وہاں اس طرح رکھ دیا جاتا ہے کہ سورج کی روشنی اور پرندے اسے فطری طور پر ختم کر دیں۔ خاص طور پر گدھ لاش کو کھا لیتے ہیں۔ پارسی عقیدے کے مطابق یہی سب سے پاک طریقہ ہے، کیونکہ اس میں نہ زمین ناپاک ہوتی ہے، نہ آگ، نہ پانی اور نہ ہوا۔ ناظرین، یہ تصور ہمیں ایک بہت اہم بات سمجھاتا ہے۔ پارسی مذہب میں پاکیزگی سب سے بڑا اصول ہے، جسم کی، روح کی، خاندان کی اور نسل کی۔ اب ذرا یہاں رک کر سوچئے، جب کسی مذہب میں نسل، خون اور پاکیزگی کو اتنی اہمیت دی جائے تو اس کا خاندانی نظام کیسا ہوگا۔ پارسی مذہب میں خاندان صرف ایک سماجی اکائی نہیں بلکہ مذہبی ذمہ داری ہے۔ نسل کو پاک رکھنے کا تصور یہاں بہت مضبوط رہا ہے۔ اسی وجہ سے پارسی مذہب غیر تبلیغی بنا۔ یہ لوگ دوسروں کو اپنے مذہب میں شامل نہیں کرتے اور نہ ہی آسانی سے غیر مذہب میں شادی کو قبول کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ سچ ہے
جس نے آہستہ آہستہ ایک خطرناک سوال کو جنم دیا۔ اگر باہر سے کوئی مذہب میں داخل نہیں ہوگا اور باہر شادی بھی نہیں ہوگی تو نسل کیسے چلے گی؟ یہ سوال صدیوں پہلے قدیم ایران میں بہت شدت سے اٹھا، اور یہی وہ منظر ہے جس میں پارسی مذہب کے اندر شادی کے بعد غیر معمولی تصورات وجود میں آئے۔ لیکن ناظرین، یہ بات یاد رکھیں، یہ سب ایک دن میں نہیں ہوا۔ یہ خیالات صدیوں کے دوران آہستہ آہستہ تشکیل پاتے گئے۔ اب سوال یہ ہے، پارسی مذہب میں شادی کیسے ہوتی تھی؟ کن رشتوں کو جائز سمجھا جاتا تھا؟ اور وہ کون سا عقیدہ تھا جس نے سگی بہن سے شادی جیسے تصور کو جنم دیا؟ ناظرین، اب ہم کہانی کے سب سے حساس اور سب سے چونکا دینے والے حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں ہم پارسی شادی، خاندانی قانون اور عصمت ناز روایت کو تاریخی اور روایات کی روشنی میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ ناظرین، اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں سوال محض تجسس نہیں رہتا، بلکہ تاریخ کے آئینے میں ایک حقیقت بن کر سامنے آتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے پارسی مذہب میں قریبی رشتوں کی شادی کا تصور کیسے اور کیوں پیدا ہوا، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پارسی شادی کا نظام اصل میں تھا کیا۔ قدیم زرتشتی معاشرے میں شادی محض دو افراد کا تعلق نہیں تھی، بلکہ ایک مذہبی فریضہ سمجھی جاتی تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ نیک انسان کی نسل جتنی زیادہ پھیلے گی، نیکی اتنی ہی مضبوط ہوگی اور بدی کمزور پڑتی جائے گی۔ اس لیے شادی کو ایک مقدس عمل مانا گیا اور اولاد کو دین کی بقا کا ذریعہ سمجھا گیا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق قدیم ایران کے بعض ادوار میں اسے ایک اعلیٰ مذہبی عمل سمجھا گیا۔ ناظرین، یہاں ایک بات انتہائی ضروری ہے کہ ہم واضح کریں، یہ تصور پورے پارسی مذہب میں ہر زمانے میں اور ہر جگہ ایک سا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مخصوص دور، ایک مخصوص فکری رجحان اور چند مذہبی علماء کی تشریحات کا نتیجہ تھا۔ بعض قدیم زمانے میں بھائی بہن، باپ بیٹی یا قریبی رشتوں میں شادی کو نسل کی پاکیزگی اور مذہب کی حفاظت سے جوڑا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ باہر سے نہ کوئی مذہب میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ باہر شادی ہو سکتی ہے، اس لیے نسل کو اپنے اندر ہی محفوظ رکھنا ہوگا۔ ناظرین، یہ تصور آج کے انسان کو یقیناً چونکا دیتا ہے، اور خود جدید پارسی برادری بھی اسے قبول نہیں کرتی۔ یہ بات بھی تاریخ میں درج ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ پارسی معاشرے میں اس روایت پر تنقید شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ یہ عمل ختم ہوتا چلا گیا۔ آج کے دور میں پارسی مذہب کے ماننے والے ایسی شادیوں کو نہ درست مانتے ہیں اور نہ ہی ان پر عمل کرتے ہیں۔ ناظرین، لیکن سوال یہ ہے، اگر یہ روایت وقت کے ساتھ ختم ہو گئی تو پھر پارسی مذہب پر یہ الزام ہمیشہ کیوں لگا رہا؟ اس کی وجہ تاریخ کے وہ الفاظ ہیں جو مٹائے نہیں جا سکتے۔ قدیم کتابیں اور مذہبی قوانین اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ایک زمانے میں یہ تصور موجود تھا۔ اب یہاں ایک اور اہم پہلو سامنے آتا ہے۔ جب پارسیوں نے ایران چھوڑا اور ہجرت کر کے ہندوستان پہنچے تو کیا وہ یہ روایات اپنے ساتھ لائے یا ہندوستان کی سرزمین پر پارسی معاشرہ بالکل بدل گیا؟ ناظرین، اسی سوال کا جواب ہمیں لے جائے گا تاریخ کے ایک اور اہم موڑ کی طرف۔ عرب فتوحات، ایران کا زوال اور پارسیوں کی ہجرت، یہ سب کیسے ہوا؟ پارسی ایران سے ہندوستان کیوں آئے اور یہاں آ کر ان کے عقائد میں کیا تبدیلی آئی؟ ان تمام سوالوں کے جواب ہم آگے جانیں گے۔ ناظرین، تاریخ کا ایک اصول ہے، جب طاقت بدلتی ہے تو عقائد آزمائش میں آتے ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں عرب فتوحات نے قدیم ایران کی سرزمین کو ہلا کر رکھ دیا۔
ساسانی سلطنت جو صدیوں تک زرتشتی مذہب کی سرپرست رہی تھی، آہستہ آہستہ اپنی طاقت کھونے لگی اور پھر ایک دن ایران کا ریاستی مذہب بدل گیا۔ ناظرین، اس تبدیلی کے بعد زرتشتی ماننے والوں کے سامنے تین راستے تھے، یا تو نئے مذہب کو قبول کریں، یا جزیہ ادا کریں، اپنی شناخت کے ساتھ رہیں، یا پھر اپنا وطن چھوڑ دیں۔ کچھ پارسیوں نے اسلام قبول کیا، کچھ نے جزیے پر رہنا منظور کیا، لیکن ایک بڑی تعداد نے ہجرت کا راستہ چنا۔ یہ ہجرت بالکل بھی آسان نہیں تھی، کیونکہ ان کے گھر، زمین، قبریں، آتش کدے سب پیچھے رہ گئے۔ ناظرین، تاریخی روایات کے مطابق 8 سے 10ویں صدی کے درمیان پارسیوں کے قافلے ایران سے روانہ ہوئے اور سمندر پار کر کے ہندوستان کی طرف بڑھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ گجرات کے ساحل پر پہنچے، جہاں مقامی حکمران نے ان سے سوال کیا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ پارسیوں نے جواب دیا، ہم امن کے متلاشی ہیں، ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم صرف اپنے مذہب کے ساتھ جینا چاہتے ہیں۔ ناظرین، یہاں ایک مشہور روایات بیان کی جاتی ہے، اگرچہ یہ مکمل تاریخی دستاویز نہیں، مگر پارسی روایت میں بہت اہم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حکمران نے دودھ سے بھرا ہوا پیالہ دکھا کر کہا، میری ریاست بھر چکی ہے، یہاں گنجائش نہیں۔ تو پارسی رہنما نے اس دودھ میں چینی گھول دی اور کہا، ہم دودھ میں چینی کی طرح گھل جائیں گے، نہ بوجھ بنیں گے اور نہ فساد کریں گے۔ ناظرین، یہی وعدہ بعد میں پارسی شناخت کی علامت بنا۔ ہندوستان میں آ کر پارسیوں نے اپنے مذہب کو مزید سختی سے محفوظ کرنا شروع کیا، غیر تبلیغی رویہ اور مضبوط ہوا، اور بیرونی شادیوں پر پابندی مزید بڑھ گئی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں پارسی شادی کے نظام میں ایک واضح تبدیلی نظر آتی ہے۔ ایران میں موجود قدیم اور متنازع تصورات آہستہ آہستہ پس منظر میں چلے گئے۔ بھارت میں آباد پارسیوں نے قریبی رشتوں کی شادی کو ترک کر دیا اور اسے اپنی تاریخ کا ایک بند باب مان لیا۔ ناظرین، مگر تاریخ یاد رکھتی ہے، کتابیں، تحریریں اور پرانے قوانین اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایسے تصورات موجود تھے۔ اب سوال یہ ہے، اگر آج کے پارسی ان روایات پر عمل نہیں کرتے تو پھر ان کی شادی آج کیسے ہوتی ہے؟ پارسی نکاح کے اصول کیا ہیں، رسومات کیسے ہوتی ہیں، اور جدید دور میں یہ برادری کن مسائل سے دوچار ہے؟ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں پارسی مذہب کے ماننے والے شادی کیسے کرتے ہیں؟ کیا وہ اب بھی قدیم روایات پر قائم ہیں یا وقت نے انہیں بدل دیا ہے؟ آج پارسی مذہب میں قریبی رشتے جیسے بھائی بہن یا والدین سے شادی نہ صرف سخت ناپسند کی جاتی ہے، بلکہ عملی طور پر اس کا وجود تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ یہ بات خود پارسی مذہبی رہنما اور علماء بھی واضح طور پر کہتے ہیں کہ ایسے تصورات ایک مخصوص تاریخی دور تک محدود تھے۔ ناظرین، آج پارسی شادی ایک باقاعدہ مذہبی رسم کے تحت ہوتی ہے، جسے نوجوت کے بعد انجام دیا جاتا ہے۔ نوجوت پارسی بچوں کی دینی شمولیت کی رسم ہے، جس کے بعد وہ مذہبی طور پر شادی کے اہل سمجھے جاتے ہیں۔ یہ رسم آتش کدے یا کسی مقدس مقام پر انجام دی جاتی ہے۔ دلہا اور دلہن سفید لباس پہنتے ہیں، جسے پاکیزگی اور سچائی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مذہبی پیشوا اوستھا کی دعائیں پڑھتا ہے اور جوڑا آگ کے سامنے عہد کرتا ہے کہ وہ سچ، نیکی اور ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ ناظرین، پارسی شادی میں آگ گواہ نہیں ہوتی، بلکہ یاد دہانی ہوتی ہے کہ زندگی ہمیشہ روشنی کے راستے پر گزارنی ہے۔ اب ایک اہم نکتہ یہ ہے
آج بھی زیادہ تر پارسی خاندان یہ چاہتے ہیں کہ شادی پارسی برادری کے اندر ہی ہو۔ اس کی وجہ نفرت نہیں بلکہ مذہب کے ختم ہو جانے کا خوف ہے، کیونکہ پارسی مذہب غیر تبلیغی ہے، اور اگر باہر سے شادیوں کا رجحان زیادہ ہو جائے تو آنے والی نسلیں مذہب سے دور ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ آج پارسی برادری ایک بڑے مسئلے کا شکار ہے۔ آبادی میں تیزی سے کمی ہے، نوجوان دیر سے شادی کرتے ہیں، کچھ شادی نہیں کرتے اور کچھ غیر مذہب میں شادی کر لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں پارسیوں کی تعداد مسلسل کم ہو رہی ہے۔ بھارت، پاکستان اور ایران میں یہ کمی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ ناظرین، یہاں ایک تلخ حقیقت بھی ہے۔ مذہب کو بچانے کی کوشش میں سختی کبھی کبھی خود مذہب کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ آج پارسی معاشرہ ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے، جہاں اسے فیصلہ کرنا ہے کہ روایات کو کتنا تھامنا ہے اور وقت کے ساتھ کتنا چلنا ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا پارسی مذہب اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا ہے یا برادری ایک نیا راستہ اختیار کرے گی؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہمیں اس پوری کہانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ ناظرین، اب ہم اس داستان کے اس موڑ پر پہنچ چکے ہیں جہاں تاریخ کے اوراق ہمیں صاف لفظوں میں ایک سخت حقیقت دکھاتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ کوئی آسمانی مذہب نہیں تھا بلکہ قدیم اور منقطع تہذیبی روایات تھی، جن میں سگی بہن سے شادی کو وقتی طور پر رواج دیا گیا۔ یہاں یہ بات پوری وضاحت سے سمجھ لیجئے کہ اسلام دھرم، یہودیت، عیسائیت، ہندو دھرم یا کسی بھی زیادہ الہامی مذہب میں سگی بہن سے شادی حرام، ناجائز اور گناہ عظیم رہی ہے۔ تو پھر یہ روایات کہاں پائی گئی؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ قدیم مصر کے بعض فرعونی خاندانوں میں اور اسی طرح ایران کے بعض قدیم مجوسی طبقات میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ خون کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے خاندان کے اندر شادیاں کی جائیں۔ ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ طاقت، بادشاہت اور خدائی نسبت باہر کے خون سے خراب ہو جاتی ہے۔ اسی سوچ کے تحت بادشاہ اپنی بہن سے اور کبھی بیٹی سے بھی شادی کر لیتا تھا، لیکن یہ سب کچھ مذہب نہیں بلکہ اقتدار اور وہم تھا۔ ناظرین، وقت گزرا، ان تہذیبوں کا زوال آیا اور دنیا نے دیکھا کہ فطرت کے خلاف جانے والے قوانین بالآخر انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ آج نہ وہ سلطنتیں باقی ہیں نہ وہ تخت، باقی ہے تو صرف آسمانی تعلیمات کا عدل جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ اسلام نے آ کر رشتوں کی حدیں واضح کر دی، نسب کی حفاظت کو فرض قرار دیا اور عورت کو عزت دی، نہ کہ طاقت کا آلہ بنایا۔ قرآن نے اعلان کیا کہ ماں، بہن، بیٹی یہ سب رشتے حرمت کے رشتے ہیں جنہیں پامال کرنا تباہی ہے۔ ناظرین، اس پوری داستان کا خلاصہ یہی ہے کہ جہاں انسان نے خود کو خدا سمجھا وہاں ظلم، فحاشی اور بربادی پیدا ہوئی، اور جہاں انسان نے خدا کے احکامات کو مانا وہاں پاکیزگی، سکون اور بقا نصیب ہوئی۔ یہ ویڈیو کسی مذہب کو بدنام کرنے کے لیے نہیں بلکہ تاریخ کی سچائی سامنے لانے کے لیے ہے، تاکہ ہم جھوٹے پیرو پیکنڈے اور آدھی معلومات سے بچ سکیں۔ اگر آپ کو یہ مکمل سیریز معلوماتی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ آئندہ کس تاریخی حقیقت پر ویڈیو چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں حق کو پہچاننے اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔